صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے بچوں، جب ہم وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہیں تو پہلے تو میں عرض کر چکا ہوں کہ وضو گھر سے کرنا چاہیے، اور اللہ بڑی ذات ہے۔ اب دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں، جب آدمی ان کے پاس جاتا ہے تو ان کے پاس جانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی وزیر اعظم صاحب کے پاس جا رہا ہے، کوئی صدر صاحب کے پاس جا رہا ہے، کوئی ایم پی اے کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کی رعایت رکھنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا رہے ہیں تو ہمیں وہاں بھی آداب کا خیال کرنا چاہیے، آداب کی رعایت رکھنی چاہیے۔ تو پہلا ادب یہی ہے کہ ہم گھر سے وضو کر کے جائیں، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے جاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر نیکی۔ اب دیکھیں، ہماری مسجد ہمارے گھر سے جتنی دور ہوگی اتنی ہی نیکیاں ہمیں اس مسجد تک جانے میں ملیں گی، اور ہر قدم پر گناہ معاف ہوگا اور جنت میں درجہ بلند ہوگا۔ اور چونکہ ہر قدم پر ایک نیکی ہے، اس لیے بعض صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے قدم لے کر مسجد کی طرف جاتے تھے تاکہ ہمیں زیادہ نیکیاں ملیں۔ اس لیے اگر مسجد ہمارے گھر سے دور ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اور زیادہ نیکیوں کی امید رکھنی چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے جا رہا ہے وہ تو ایسی ہے گویا کہ حاجی حج کے لیے احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو نماز کے لیے جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص مہمان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خاص رحمت اس پر نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر کافی لمبے عرصے کے بعد آپ کے ماموں، آپ کے چچا یا کوئی بھی آپ کے رشتہ دار ریلیٹیو بڑے دور علاقے سے واپس آتے ہیں، کوئی سعودیہ سے واپس آیا، کوئی امریکہ سے واپس آیا، تو آپ کو ان کی آمد پر کس قدر خوشی ہوتی ہے اور آپ مل کر کس قدر خوش ہوتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور مسجد میں داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے آنے پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا فائدہ ہے مسجد میں جانے کا، اور کتنا ثواب ہے، کتنے فضائل ہیں۔ ہمیں اسی شوق اور جذبے سے مسجد میں جانا چاہیے۔ پھر جب ہم نے گھر سے نکلنا ہے، اس کی دعا پڑھنی ہے، اس کا ہم آگے تذکرہ کریں گے۔ فجر کے لیے جب آدمی جا رہا ہو تو ایک حدیث پاک میں دعا آئی ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ ہم عربی کے الفاظ یاد کر لیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا ولسانی نورا، ایسے وہ دعا ہے۔ البتہ جب تک ہمیں وہ دعا یاد نہیں ہوتی تو ہم اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم اپنی زبان سے دہرا لیا کریں، کہ جب ہم فجر کے لیے مسجد میں جا رہے ہوں تو ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ میرے دل میں بھی نور پیدا فرما دیجئے، میری زبان میں بھی نور پیدا فرما دیجئے، میرے کانوں میں، میری آنکھوں میں، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر، میرے نیچے، اور اے اللہ مجھے مجسمے نور بنا دیجئے۔ یہ ہم دعا اپنی زبان سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور نماز کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ دعا عربی میں لکھی ہوئی ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو عربی میں یاد کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دیکھیں، جب ہماری آنکھوں میں نور آ گیا اب ہماری آنکھیں گناہ نہیں کریں گی، ہمارے کانوں میں نور آ گیا ہمارے کان گناہ نہیں کریں گے، جب ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے نور آ گیا اب شیطان ہم پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ تو کتنی خوبصورت اور کتنی مفید دعا ہے۔ پھر جب ہم مسجد کی طرف جا رہے ہوں تو نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ لینے کے لیے ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے، ایسے بھاگتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا، وقار اور سکینت کے ساتھ چلنا چاہیے، خاص طور پر جب ہم مسجد میں داخل ہو جائیں۔
اور امام رکوع میں جانے والا ہو تو بھاگنا نہیں چاہیے، ہمیں وقار اور سکینت کے ساتھ چلنا چاہیے، ایسی حرکتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔